ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فاتحہ بسم اللہ الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے خدا متعال کا. اس نے ہمیں دین کی نعمت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا کا شکر ہے اس نے 1400 سال کے فاصلے کے باوجود ہمیں امام حسین کا چاہنے والا قرار دیا، عزاداری میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خدایا اس عزاداری کے صدقے میں ہمیں ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہمیں پرچم سید الشہداء کو بلند رکھنے والوں میں قرار فرما، ان کے فرزند اور وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے تسلیت، ادائے احترام، تجدید بیعت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے بے شمار مخلوقات خلق فرمائی ہیں. دنیا میں کوئی سائنٹسٹ، کوئی ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ وہ دنیا کی مخلوقات کو گن سکے کہ مخلوق کتنی ہے، ان مخلوقات کو اللہ کتنی نعمتیں دیتا ہے. یہ ایک بات کا معاملہ ہے. ایک انسان اگر 60 سال زندگی گزارتا ہے، 70 سال 80 سال زندگی گزارتا ہے، کتنی نعمتیں ملتی ہیں اسے نہیں معلوم. کتنی نعمتیں، کروڑوں اربوں نعمتیں اس کو ملتی ہیں. ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ مخلوق کتنی ہے، پھر یہ سوچیں کہ ہر مخلوق کو نعمتیں کتنی ملتی ہیں. یہ تو شمار ممکن نہیں ہے. اس لیے خدا متعال فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں پاؤ گے.
ہم تو کہہ رہے ہیں نعمتیں نہیں، ہم مخلوق خدا کو نہیں گن پائیں گے۔ مخلوق کتنی ہے خدا کی، اربوں مخلوقات ہیں خدا متعال۔ ان تمام مخلوقات میں خدا متعال نے انسانوں کو کوئی مقام دیا ہے، کوئی منزلت دی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوقات موجود ہیں ان جت کا اب تک کا علم ہے انسانوں کو، ان میں سے بہرحال کوئی انسانوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اب یہ جو انسان اس مقام کے اوپر فائز ہوا ہے، خدا متعال انسان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ انسان نے جسمانی ترقی کی ہے، مادی ترقی کی ہے، گرمی کو سردی میں تبدیل کر لیا، فاصلوں کو طے کر لیا، بیماریوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ان تمام باتوں کے ساتھ خدا کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ البتہ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان نے بیماریوں کا علاج کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں بھی پھیلائی ہیں۔ علاج کرنے کے علاوہ خود جو بیماریاں پھیلائی ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ ہم انسانوں کو آج کل وہ بیماریاں لگ رہی ہیں جو شاید تاریخ میں انسانوں کو نہیں لگی تھیں، اور کتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اس کی وجہ خود ہماری زندگی ہے۔ ایک علیحدہ گفتگو کہ انسان اس سے بچے کیسے، کیا کرے، تو میں صرف اشارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زندگی میں جتنا ممکن ہے مستحب اور مکروہ کا خیال رکھ لیں، جتنا ممکن ہے۔ چھوٹے چھوٹے مستحبات، چھوٹے چھوٹے مکروہات، آپ ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں، آپ کی صحت کے اوپر بہت بڑا اثر آپ کو خود احساس ہو جائے گا۔ خاص کر یہ جو عبادات کے اندر مستحبات و مکروہات ہیں، ان کو دیکھیں۔ مثلا اگر خدا تعالی مردوں کے لیے کہتا ہے کہ رکوع کریں، اور رکوع کرنے کے اندر زانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا دبائیں، اسے زانوں کو پیچھے کی طرف دھکا دیں، رکوع میں کمر سیدھی ہو، گردن سیدھی ہو، نظریں پاؤں کی طرف ہوں، ہاتھ زانوں پر ہوں، ہاتھ تھوڑا سا دبائیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی انسان رکوع صحیح کر لے تو میرے خیال میں زندگی میں اس کو کبھی جوڑوں کی بیماری نہیں لگے گی، پھر گھٹنے کمزور نہیں پڑیں گے اس کے۔ یا مثلا جب کہتے ہیں خدا نے مطابق فرماتا ہے اٹھتے وقت، دین میں کہا کہ بھائی جب آپ اٹھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اب کوئی انسان کھڑا ہو رہا ہے، مثلا پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت پڑھنی ہے اس نے، وہ کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھتا ہے، ذرا سا ایک سیکنڈ کے لیے رکتا ہے اور کہتا ہے بحول اللہ وقوتہ، اور پھر یہ کہتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ خود انسان کی جسم کے لیے بہت اچھا ہے، ذہن کے لیے کیا کچھ ہے نماز کے اندر، پھر روح کے لیے تو خیر خدا ہی جانتا ہے کیا کچھ ہے۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کا خیال کرے، اللہ کے نبی کی روایت بھی موجود ہے، اس کو دہراؤں گا بھی نہیں، کہ مسلمانوں کو ہم نے مستحب اور مکروہ سکھا دیے ہیں، واجب اور حرام سکھا دیے ہیں، بھی بیمار نہیں ہوتے۔ تو ہم لوگ اگر چاہیں تو اپنی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، شاید دین کی تبلیغ بھی ہوگی۔ اگر دنیا کے لوگ دیکھیں، بھئی آپ مثلا کسی ایک علاقے میں چلے جائیں، باقی انسانوں کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ڈپریشن ہے، یہ بیماری وہ بیماری، آپ کسی علاقے میں جائیں وہاں یہ بیماری نہ ہو، ظاہر ہے کہ سائنٹسٹ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایسے ہی تھا کہ انہوں نے سائنٹسٹ جو تھے، انہوں نے میڈیکل سائنسز میں سرویز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک علاقے میں سروے کیا، تو وہاں پہ دیکھا کہ امریکہ میں جو ایوریج دل کے بیمار ہیں آبادی میں، اس آبادی میں دل کی بیماری نہ ہونے کے برابر ہے، اس ایوریج سے بہت کم ہے جو امریکہ میں۔ بلڈ پریشر وہاں پہ بہت کم ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کیوں ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو بہت عجیب بات تھی، اور یہ کوئی رائٹر مسلمان نہیں ہے کہ ہم کہیں بھائی یہ مسلمان رائٹر ہے، اس نے لکھا ہوگا ایسے ہی، البتہ اچھے اچھے مسلمان رائٹر بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن اس نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں جو ویسٹ میں نہیں کرتا ہے کوئی، تو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ان کو دل کی بیماریاں کم ہیں، انہیں بلڈ پریشر کم ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا یہ بالکل وہی ہے جو روایت میں آیا تھا کہ صلہ رحم اگر کوئی کرے گا تو خدا اس کی عمر بڑھا دے گا۔ ہم دین پہ عمل کریں۔ اچھا، اب صلہ رحم کرنا اور رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہنا، صرف رابطہ رہنا کافی نہیں ہے، صلہ رحم کی بہت ساری شرائط ہیں۔ ابھی تو لوگ الٹا کہتے ہیں مولانا اگر رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھتے ہیں دل بیمار ہو جاتے ہیں، ٹینشن اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے صلہ رحم کو غلط سمجھا، اس وجہ سے۔ عرض بہرحال اس کے اوپر نہیں ہے، تو دین بہرحال دین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تعلیمات دی ہیں انسان کے لیے، انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے، بہت ساری مشکلات سے نجات پائے گا۔ لیکن خدا انسان کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ 10 سال عمر بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہدف نہیں ہے، ہدف کچھ اور ہے۔ انسان کو خدا تعالیٰ کسی کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ کمال دنیا میں بھی نصیب ہونا ہے، دنیا کے بعد برزخ میں، اس کے بعد محشر میں، آخرت میں، سب میں نصیب ہونا ہے۔ پچھلے سال ہم نے جو مجالس یہاں پہ عرض کی تھیں اس کے اندر ان مراحل کو کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب ان تمام مراحل کو کون حاصل کرے گا؟ انسان تو سارے آ گئے، مسلمان 1 ارب سے اوپر مسلمان ہو گئے انشاءاللہ، باقی جو نہیں ہوئے وہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہوگا کیسے؟ آیا صرف یہ کہ مجھے معلوم ہے اس پہ مجھے کمالات مل جائیں گے؟ صرف یہ کہ میرے دل میں خواہش ہے کہ یہ اچھا ہوتا ہے، اس پہ کمال مل جائیں گے؟ قرآن کریم فرماتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جگہ جگہ فرمایا بما کانوا یعملون، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کریں گے، عمل کے اوپر۔ تو انسان کی زندگی میں صرف یہ کہ میں جانتا ہوں، مثلا اتنے سال میں نے قوم میں پڑھا ہے، نجف میں پڑھا ہے، اتنے میں نے 1000 مجلسیں سنی زندگی کے اندر، بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات عمل سے شروع ہوگی۔ اب ذرا سا کچھ منٹس آپ کی خدمت میں عمل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور ہم سب کا ایک مشترکہ معاملہ ہے۔ کتنی اچھائیاں ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں کاش یہ میں کر کے دکھا دوں، نہیں ہو رہا۔ بھئی ایک آدمی کو مثلا پتہ ہے کہ بھئی ہر روز قرآن کریم پڑھوں، غور و فکر کروں، میری روح کے لیے اچھا ہے، کیا سب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ فلاں آدمی کہتا ہے میں چاہتا ہوں نماز میری اچھی ہو جائے، توجہ سے پڑھوں، سالوں سے کہہ رہا ہے، کر نہیں رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، جانتا ہے کام اچھا کام ہے، کر نہیں پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے عمل کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں منشا کیا ہے، عمل کی بنیاد کیا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کوئی انسان جو کچھ جانتا ہے سب پہ عمل کر لیتا ہے؟ نہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں جو یہ کر لیتا ہے؟ اور اگر مثلا میں چاہوں کہ کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے وجود میں کیا تبدیلی آئے تو پھر میں کر بیٹھتا ہوں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو انسان عمل کرتا ہے اس عمل کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو میں ایک لفظ میں اگر ہم اس کو کہنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں ہر عمل کی بنیاد میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے پورا۔ صرف علم نہیں ہے، صرف خواہش نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا مثال میں ہمارے پاس موجود ہے مثلا کہ حضرت ابوذر علیہ کے پاس، حضرت ابوذر غفاری کے پاس کوئی بندہ آیا، مہمان، وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ایک اونٹ لے کر آؤ، میں تمہارے لیے ذبح کروں گا۔ البتہ میں کبھی کبھی یہ پڑھتا تھا تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا تھا کہ بھئی ایک آدمی کتنا کھانا کھا لے گا کہ اس کے لیے اونٹ قربان کرنا پڑتا تھا۔ پھر بعد میں نے کہیں احساس کیا کہ نہیں، یہ معاملہ اس سے بڑھ کر تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی مہمان اگر آتا تھا تو وہ مہمان آیا ہے تو اب اس کو مثلا جتنے دن بھی آپ کے پاس رہے گا آپ چاہیں گے اس کی تواضع کریں، پھر جب یہ جا رہا ہوگا تو آپ اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھیجیں گے کہ مثلا سفر میں اس کو دشواری نہ ہو۔ تو یہ لوگ یہ جو ایک پورا جانور قربان کرتے تھے یہ ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے ہوتا تھا۔ وہاں مہمان وہ نہیں ہوتا تھا جو ہمارے یہاں مثال کے طور پر کوئی کسی کے گھر چائے کے لیے چلا گیا تو ہم کہیں مہمان آئے مہمان آئے، نہیں، مہمان وہ ہوتا تھا جو اس کے گھر پہ رہتا تھا، پورا ٹائم وہیں رہتا تھا، اور مثلا پھر وہ ایک ہفتے 10 دن 2 مہینے 1 مہینے وہاں پہ رہے گا، پھر آگے کہیں جائے گا، یہ آدمی کہلاتا تھا مہمان آیا۔ جو ہم لوگوں کے یہاں 1 آدھ گھنٹے کے لیے کوئی آ جاتا ہے اب تو وہ بھی دشوار لگنے لگتا ہے۔ کم سے کم یہ کہ مثلا ایک پورے کھانے کے لیے آئے، وہ بیٹھتا ہے کوئی کام کرتا ہے، اس کو مہمان تعبیر کیا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال خدا کا فضل و کرم، اگر کوئی کسی کو آدھے گھنٹے بھی تواضع کرے وہ بھی خدا نمتاز جزا تو دے دے گا اس کی بھی، لیکن وہ ٹائٹل ذرا بڑا ٹائٹل تھا۔ حضرت ابوذر غفاری کے پاس کوئی آدمی اس طرح مہمان آیا، حضرت ابوذر نے کہا کہ بھائی میں تو جو بھی روکھی سوکھی کھاتا تھا وہ تو چھوڑ، تم جا کر ایک جانور لے کر آؤ۔ باہر کچھ جانور بندھے ہوئے تھے، کہا تم ایک لے کر آؤ میرے لیے تاکہ میں قربان کروں گا، تم کھانا اسے۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کر ایک دبلا پتلا سا مریل سا ایک اونٹ وہ لے کر آ گیا۔
اس نے سوچا ہوگا ظاہر ہے کہ بھائی جو مضبوط جسم کے جانور ہیں وہ ابو ذر کے بعد میں کام آئیں گے، یہ بیچارہ میرے لیے قربان کر رہا ہے تو ایک دبلا پتلا سا لے کر آئے۔ جب حضرت ابو ذر نے دیکھا تو انہوں نے اس کو کہا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم تو بہت کنجوس آدمی ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تمہارا خیال کیا کہ حضرت ابو ذر نے کہا تم نے کیا میرا خیال کیا؟ تم میری دنیا کا خیال کیوں کر رہے ہو؟ میری آخرت کا خیال کرو۔ میں چاہتا ہوں اچھا کھلاؤں تاکہ مجھے آخرت میں اچھا ملے، یہ تم کیا لاغر سا لے کر آئے، اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا آخرت میں؟ اچھا، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہی ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے جو تمہارے پاس باقی رہے گا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس باقی رہے گا یہ ختم ہو جائے گا، جو تم اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ اب آپ سے میں اپنے آپ سے پوچھوں بھائی مجھے اپنی کمائی کو ختم کرنا ہے یا باقی رکھنا ہے؟ باقی رکھنا ہے، تو اپنے اوپر خرچ کروں یا خدا کو دوں؟ کیا کروں؟ یہ مائنڈ سیٹ ہمارا نہیں ہے۔ دشواری یہاں پر ہے، دشواری یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، علم تو ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے، چاہتے تو ہر آدمی ہے، کون سید الشہداء کا صحابی نہیں بننا چاہتا، چاہتے تو سب ہیں، لیکن جس مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے نہیں، اصحاب رسول والا ہے نہیں، یہ ہم لوگوں کا ہے۔ اچھا، اب اس میں کوئی ممکن ہے پوچھے اس میں نقصان کیا ہے؟ ایک نقصان تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی ہم آرزو کرتے کرتے نعوذ باللہ مر جائیں گے، نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تربیت نہیں ہوئی بھی دماغ میں، ادھر تک نہیں پہنچایا اپنے آپ۔ ابھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اسے کیسے کریں گے، دعائے مکارم الاخلاق میں دیکھیں گے۔ دوسری ایک اور مشکل ہے جو بہت سنگین مشکل ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بڑی دشواری ہو گئی ہے، جو بولنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک دشواری ہو جاتی ہے۔ وہ دشواری یہ ہے کہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی حرکتیں دیکھتے رہتے ہیں، تو جن حرکتوں کو آپ نوٹ نہیں کریں گے وہ ہم نوٹ کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو انسان ہے یہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں 10 دفعہ موو کرے گا، 15 دفعہ موو کرے گا، کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ کو کھول دیتا۔ مگر یہ کوئی انسان بہت ہی کلاس کا منافق ہو تو وہ اندر سے مثلا گند ہو اور وہ اوپر سے کچھ اور دکھا دے، ورنہ انسان کہیں نہ کہیں دکھا دیتا ہے۔ البتہ منافق کیا، بہت کوئی متقی پرہیزگار ہو، وہ اندر سے بہت خدا پرست ہو، لیکن وہ دوسروں کو نہ احساس ہونے دے اپنے تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے، دونوں طرف ممکن، لیکن معمولاً نکل جاتا ہے معاملہ۔ اب میں بعض اوقات جب یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا، خدا، دین، قیامت اور یہ اور وہ، ادھر کسی بچے کو دیکھتا ہوں وہ اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر، تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سنے گا نہیں۔ یہاں بیٹھ کر بھی اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میرے بال کا وہ خراب نہ ہو جائے اسٹائل کہیں، یا مثلا جب وہ پھیلائے گا اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو، سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھیا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ کہاں برزخ سنے گا یار، یہ بس گیا بیچارہ۔ تو وہ جو خطرناک معاملہ ہے نا وہ یہاں پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو انسان کے ضمیر کے اندر ہے نا، یہ جان نہیں چھوڑے گا، کتنا ہی چھپاؤ کبھی نہ کبھی سامنے آئے گا۔ اور ایک اور مصیبت ہے، اور وہ اس سے کہیں خطرناک ہے، بہت خطرناک مصیبت ہے، اللہ کرے میں بھول نہ جاؤں ایسی باتیں کرتے کرتے، وہ بھی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ کافی سال پہلے، 30 سال ہو رہے ہوں گے میرے خیال میں، ایک جگہ میں پڑھاتا تھا مدرسے میں، میری زندگی کا بڑا اچھا ٹائم تھا، میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، بہت اچھے بچے تھے میرے پاس، اور ان سے میں خود بھی بہت سیکھتا تھا۔ تو اس میں ایک لڑکا تھا، اس کا تعلق ترکی سے تھا، اور بڑا اچھا لڑکا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ درس میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ شرکت کرتا تھا، پارٹیسپیٹ کرتا تھا ہمارے درس میں، اس طرح نہیں کر رہا ہے۔ تو میں بہت ہرٹ ہوا، کیونکہ میں بڑے دل سے پڑھاتا تھا ان بچوں کو، بہت اچھے لڑکے تھے،
درس کے بعد میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم آج کے کسی سے لڑ کے آئے ہو، کیا مصیبت ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، تم ٹف بیہیویئر. کہنے لگا مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے، بہت پریشان ہوا ہے. میں سوچا شاید بیچاری گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے ایسے مسائل. اس زمانے میں موبائل ٹیلی فونس وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، خط آتا تھا، انسان پریشان ہوتا رہتا تب کیا کرے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا. کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا. ارے میں نے کہا یار کیا خواب دیکھے، اب یہ خواب سنائے گا مجھے. تو میں نے کہا چلو اس کا دل رکھنے کی خاطر میں نے کہا سناؤ. اچھا. کہنے لگا مولانا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ زمانہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اندازاً 87 تھا. اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی، ایران عراق کی جنگ. ایران عراق کی جنگ ایک عجیب معجزہ تھی، ہم لوگ کی زبان میں اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس نے لوگوں کو تبدیل کر دیا تھا. پورا ملک لگ رہا تھا جیسے متقی ہو گیا. پورے ملک کے اوپر ایک ایسی عجیب فضا آ گئی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی اسی ایران اسی محلے میں جاتا ہوں نا، مجھے یقین نہیں آتا یہ وہی ہے. بہت عجیب صورتحال تھی. لوگ ایسے عجیب ہو گئے تھے، سب لگ رہا تھا متقی ہو گئے، سب پرہیزگار ہو گئے. تو وہ جنگ کا زمانہ تھا، اور اس جنگ کے نتیجے میں لوگوں میں کربلا کی ایسی تڑپ تھی میں بتا نہیں سکتا. مر رہے تھے لوگ اس بات کے اوپر کسی طرح ہم جیت جائیں جنگ اور کربلا جانا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں ایرانی پہنچتے ہیں، الحمدللہ پاکستانی بھی کم نہیں ہیں، لاکھوں پہنچ رہے ہیں، لیکن ایرانی سب سے زیادہ پہنچ رہے ہیں. ان کے اندر کربلا کی ایک عجیب تڑپ اس جنگ نے ایجاد کی تھی. اس زمانے میں بہت سارے نعرے ایسے تھے جس کو کربلا چاہیے وہ جنگ چلے اور یہ کرے، کربلا آواز دے رہی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ اس زمانے میں ہم لوگ کو معلم کہتے تھے. تو کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس خواب سے بہت پریشان ہوں. تو میں نے اس کو کہا تم نے کیا خواب میں دیکھ لیا. کہنے لگا آپ کو تو پتہ ہے مثلا ہم لوگ الحمدللہ سید الشہداء کو مانتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، ہر روز اس طرح یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں ایک بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں تفصیل میں جا رہا ہوں ایک پوائنٹ کو پہنچانے کی، ایسا نہ وہ بھول نہ جاؤں. کہنے لگا میں نے دیکھا میں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں، ایک بس آئی، اس کی جگہ پہ جہاں پہ بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا یہ نمبر کیا ہے اس کا، کون کون سے اسٹاپ پہ جائے گی، تو کہنے لگا اس کے اوپر لکھا تھا کربلا. وہ بس کھڑی ہوئی میرے سامنے، اس کا دروازہ کھلا. کہنے لگا اس کا دروازہ جو کھلا میں نے دیکھا سارے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہوئے پڑے، سب شہداء ہیں، کفن میں خون بہہ رہا ہے کسی کا. یہ دروازہ کھلا کہ میں بیٹھوں. کہنے لگا میں نے اندر جھانک کے دیکھا، میں نے کہا بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا، یہاں حالت بہت خراب ہے، اتنا خون ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. کہنے لگا میں جاتا تھا یوں آتا تھا، پھر جانے کی کوشش کرتا کہ بھائی کربلا جا رہی ہے بیٹھو اس میں، کہ پھر واپس. کہنے لگا میں نے اتنا پس و پیش کیا کہ دروازہ بند ہو گیا، گاڑی چلی گئی. اب کہہ رہا ہے میں جب سے صبح سے اٹھا ہوں نا میری تو حالت خراب ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر میں اہل کربلا نہیں ہوں تو پھر زندہ کس بات پہ کیا کروں گا میں اس وقت، فائدہ کیا ہوا پھر اس بات. اچھا اب میں آپ سے ایک بات سوال پوچھتا ہوں. بظاہر یہ خواب برا نہیں ہے، یعنی خواب کا جعلی خواب ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں نا بے تکے خواب ہوتے ہیں، رات کو اس نے کچھ غلط چیز کھا لی ہے، صبح تک الٹے سیدھے خواب دیکھتا رہتا ہے. کوئی غلط چیز دیکھ لی ٹی وی کے اوپر وہی خواب میں نظر آتا رہتا ہے. یہ ایسا تو نہیں لگ رہا ہے، یہ خواب صحیح خواب لگ رہا ہے. تو کیوں مثلا یہ آدمی لڑکا میں جانتا ہوں میرا اسٹوڈنٹ تھا، اچھا لڑکا ہے، اور واقعاً مثلا کربلا کے چاہنے والوں میں، سید الشہداء کے چاہنے والوں میں، تو یہ بیٹھ کیوں نہیں رہا تھا؟ اچھا آپ خود تصور کریں اگر خواب میں بھی اس سے کوئی پوچھتا کہ تم بیٹھنا چاہتے ہو یا نہیں بیٹھنا چاہتے ہو تو کیا کہتا؟ بیٹھوں گا. بیٹھا کیوں نہیں پھر؟ تو ہمارے سامنے ایک کوشچن ہے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں اس میں انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے کیا؟ خواب میں انسان اگر کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ نہیں. تو کون سی چیز کرواتی ہے؟ یہ جو انسان کی ضمیر میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا، یہ خواب میں عمل کر رہا ہوتا ہے. اگر سچا خواب ہو، جھوٹے خواب ہیں تو گیا داستان، اسے کو بیکار ہے. سچے خواب ہو تو جو خواب میں نظر آتا ہے نا یہ ہمارا اندر کا انسان ہوتا ہے، ضمیر، وہ ایکشن میں آ رہا ہوتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ بس میں بیٹھے، نہیں بیٹھ پا رہا. کیوں نہیں بیٹھ پا رہا؟ اس کے ضمیر کے اندر کوئی مشکل ہے، اور خدا نے اس کو بھلائی دی کہ اس کو مرنے سے پہلے بتا دیا کہ تیرے ضمیر میں مسئلہ ہے.
تو میں نے اس کو یہی بتایا، میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، تمہیں خدا نے اتنی جوانی میں اتنی کم عمر میں بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، کربلا پہنچانا ہے، اس مشکل کو حل کرو، تم خوش نصیب ہو۔ یہ جو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن ابھی ہمارے ضمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر اوپر نکلنے کا موقع مل گیا تو معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کب اوپر نکلتا ہے؟ آپ کہیں گے خواب میں چلو نہیں بھی بیٹھا، کیا اس پہ کوئی عذاب ہوگا؟ خواب میں تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ جو نہیں بیٹھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام تشریف لائے اور یہی منظر آیا تو یہ نہیں بیٹھے گا، یہ نہیں بیٹھے گا۔ ہم لوگ روٹین کے اندر کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن جب روٹین ہٹ جائے اور بات ہڈی پہ آ جائے تب کریں گے، تب مشکل پڑتی ہے۔ ایک آدمی روٹین میں صبح کو اٹھ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر کبھی بہت دیر سے سوئے تو کہتا ہے آج میں نہیں اٹھ پایا، کیوں؟ کیونکہ میں رات کو دیر سے سویا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی صبح کی نماز قلب میں نہیں اتری ہے، ابھی اوپر اوپر الارم کلاک کے اوپر چل رہی ہے، ابھی اندر تک نہیں آئی ہے۔ اندر تک آتی تو فرشتے بھی اٹھا دیتے اسے کہ بھئی تیری نماز کیوں قضا ہو۔ یہ جو اندر کا معاملہ ہے نا، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ میں آپ سب اس میں مشترک، جب تک یہ اندر کا معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک کرٹیکل ٹائم پر ہمارا صحیح فیصلہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ روٹین میں عزادار ہیں، روٹین میں نمازی ہیں، روٹین میں نماز گزار ہیں، لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ویسا آ گیا جیسے اس نے خواب میں دیکھا، پھر کیا کریں گے؟ پھر نہیں معلوم کیا کریں گے۔ اس کا کیا کریں حل؟ اس کا حل یہ کریں گے وہ اندر سے کریدیں اپنے آپ کو، اندر سے صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اندر سے صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک دو پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ دیکھیے چیک کرنے کے لیے کیا کریں، میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ سلوشن کیا ہوگا، اس کا پرابلم کو سالو کیسے کریں گے۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہے پرابلم چیک کیسے کریں گے۔ بہت سارے لوگ کس گمان میں بیٹھے ہوئے، ہم تو سب اصحاب حسین ہیں، 3 کروڑ ظاہر ہونا، کیا 3 کروڑ آوان و انصار بھی ہیں؟ نہیں، طے شدہ بات ہے کہ نہیں؟ زیارت آسان ہے، لیکن امام کی نصرت میں کرنا اس کا کام کچھ اور ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ پہلے تو چیک کیسے کریں گے معاملہ کیا ہے؟ چیک ایسے کریں کہ جب قربانی دینی پڑتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو دماغ میں پہلا آئیڈیا آتا ہے وہ آئیڈیا کیا ہے؟ پہلی چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ معمولاً انسان اپنے آپ کو گرفت میں لا کر کنٹرول کر کے سیدھے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پہلا آئیڈیا کیا آیا تھا؟ یہ جو پہلا آئیڈیا آیا تھا یہ کیا ہے؟ یہ وہ اندر کا گند ہے یا اچھائی ہے جو اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو سچ کی عادت پڑ گئی ہے، 100% سچا انسان ہے، اجے کسی ایسی جگہ پہ پہنچے نا جہاں پہ اس کو توریہ کرنا ہو تو اس کی زبان پہلے کیا بولے گی؟ سچ۔ توریہ کرنے کے لیے بھی اس کو زور لگانا پڑے گا، ورنہ اس کی زبان کہے گی بھائی سچ بولو بس ہر صورت میں۔ جب معمولاً انسانوں کی زبان پہلے کیا بولتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اس کے اندر ہے۔ یہ میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا مسئلہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے کہ میں دیکھوں۔ پہلی خواہش کیا ہے کہ دیکھوں یا نہ دیکھوں؟ اگر پہلی خواہش یہ ہے کہ دیکھوں، اس کا مطلب ہے اندر گند ہے، اندر مشکل ہے۔
اگر یہ ہوتا کہ اندر تک صحیح ہوتا تو پہلی خواہش اللہ کی فرما برداری ہوتی، نہ کہ نافرمانی۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ مثلا کوئی مجھ سے کہے مولانا یہ جو اس نے کنٹرول کر لیا اپنی خواہش کو، کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ وہ قطعاً ثواب ہے۔ اس نے جہاد کیا ہے، نفس کے اندر ایک غلط خواہش ابھری، اس نے اس غلط خواہش کو کنٹرول کر لیا، اس نے جہاد کیا ہے، خداوند متعال اس کو ثواب دے گا۔ لیکن میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ثواب ہے یا عقاب ہے، میں تو ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اندر ہے کیا۔ کیوں؟ کرٹیکل ٹائم پہ یہ باہر آئے گا، اور دنیا میں نہیں بھی آیا نا، برزخ میں تو آئے گا ہی آئے گا۔ کیوں؟ برزخ میں صورتیں اوپر پہ نہیں بننی ہیں، اندر سے بنی ہیں۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ میں نے اس کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا، کافی ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، اس لیے عرض کیا کہ آپ اس کو لائٹ مت سمجھیے گا، یہ نہیں سمجھے گا کہ چھوٹا موٹا معاملہ ہے، نہیں، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو عین ٹائم پر یا حر بناتا ہے یا عمر سعد بنا دیتا ہے، یا ادھر لے آتا ہے یا ادھر لے آتا ہے۔ اندر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر کوئی کہے مولانا اگر میں تھوڑی بہت مادہ پرستی دکھاؤں، تھوڑا بہت شو بازی کر لوں، کیا یہ جہنم میں چلا جاؤں گا؟ نہیں، تھوڑی بہت کرنے سے تو جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن یہ مادہ پرستی اگر ضمیر میں باقی ہے تو کرٹیکل ٹائم پہ یہ امام حسین کا ساتھ نہیں دینے دے گی، پھر اس وقت گڑبڑ ہو جائے گی، پھر اس وقت کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مائکرو سیکنڈ میں کام ہوتا ہے، اس وقت کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ میں کسی سے درس اخلاق لوں گا، مشورہ کروں گا، یہ سب نہیں، اس وقت آپ کو خود ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ضمیر کا فیصلہ ہے۔ کتنے لوگوں نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں احساس کیا ہے کہ ہاں ایک خاص موقع آتا ہے، اس وقت مائکرو سیکنڈ کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ کم بخت وہ جو اندر والا ہوتا ہے بعض اوقات خراب کر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ اب اس کا حل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے بھاری فضا کو ہلکا کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ قدیم زمانے میں بازاروں کے اندر ابلا ہوا دودھ بیچتے تھے، اب تو نہیں بیچتے، اب تو ڈبے والا بیچتے ہیں، سب لوگ گھروں میں ابال لیتے ہیں اس کو۔ قدیم زمانے میں ابلا ہوا دودھ بیچتے تھے۔ اب مثلا اس کے لیے کڑھاؤ ہوتا تھا، ایک جیسے دیگچی ہوتی ہے تو گول نیچے سے ہوتی ہے، وہ سیدھا ہوتا تھا فلیٹ، جیسے حلوہ وغیرہ بنانے کے لیے فلیٹ سی ٹرے سی استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر وہ گرم دودھ کرتے تھے۔ اس کے اوپر جب وہ دودھ کو بہت ابالتے تھے تو نیچے اس کے جل جل کے تھوڑا تھوڑا سا کھرچن سی لگ جاتی تھی، تو وہ اس کڑاؤ کو کھرچتے تھے، جب وہ کھرچتے تھے تو وہ نیچے والا اوپر آ جاتا تھا۔ ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی، روٹین کی زندگی میں غلطیاں جمع ہو کے ہمارے اندر تہ پہ تہ لگتی رہتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی کھرچا مارے زور سے کسی حادثے میں، تب نظر آتا ہے اندر کیا پڑا ہے۔ کائی نہیں جم جاتی کبھی کبھی، پانی اوپر سے بہ رہا ہوتا ہے، نیچے کائی جمی ہوئی ہوتی ہے، پھر کوئی پتھر مارو تو ساری گند بلا اوپر آ جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں وہ پتھر پڑتا ہے نا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے۔ علاج کیسے کریں؟ علاج ایسے کریں کہ نیچے کو کھرچتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں، تاکہ جم نہ سکے، نیچے سے کھرچتے رہیں۔ اب کیا مطلب نیچے سے کھرچتے رہیں؟ دو کام کریں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات، روزانہ کے استغفار کو مت چھوڑیں، روزانہ استغفار کریں۔ روایت میں موجود ہے 70 دفعہ استغفار روزانہ کریں۔ اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، سنت طاہرہ مسلسل، ہر روز استغفار۔ پرانے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں، جتنا ممکن ہے گناہوں کو یاد کریں۔ کیوں؟ یہ گناہ ہی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرٹیکل ٹائم کے اوپر کا دودھ بھی گندا کر دیں گے، یہ خراب کر دیں گے۔ آپ کو مجھے بہت سنبھالنا پڑے گا۔ نمبر 1، استغفار بہت کریں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عقائد کو ریویو کرتے رہیں،
کہ یہ جو میں عقیدہ میرا ہے یہ زبان پر ہے یا دل میں ہے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. وہ جو میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی شب اول قبر پوچھیں گے رب کون ہے. شب اول قبر ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کوئی بھی ابو ہو، وہ یہ خواہش کرے گا کہ بھائی اللہ بولنا ہے. رب کون ہے؟ اللہ. سب یہ کہنا چاہیں گے، سب کی زبان سے نکلے گا نہیں. کیوں؟ جس کو اس نے دنیا میں اصل میں رب سمجھا تھا وہ زبان سے نکلے گا. مثال، میرا ایک بزنس ہے، اس بزنس سے میری گاڑی چل رہی ہے، گھر چلتا ہے، عزت ملتی ہے، خاندان میں، معاشرے میں ساری باتیں ہیں. اچھا وہ اگر بزنس ڈوب جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو گیا. صحیح ہے. اور میرے دماغ سے اچانک نکل جاتا ہے کہ بزنس گیا ہے، پالنے والا نہیں گیا ہے. جب بزنس بھی تھا تو پالنے والا خدا ہی تھا، یہ گیا ہے، خدا تو نہیں گیا. لیکن کیا ہمیں یاد رہتا ہے ایسے؟ نہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہے بہرحال جاب بہت اہم تھی. جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں کچھ کما رہے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے ذرا سا ذکر کر دو کہ تمہارا ویزا کینسل ہونے والا ہے، تم پاکستان جاؤ گے، اس کا چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے. اچھا اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے جیسے پاکستان میں 20 کروڑ لوگ ہر روز مر رہے ہیں، شاید نئے بچے پیدا ہوتے ہیں 20 کروڑ. بھائی یہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو خدا پال نہیں رہا ہے کیا؟ جو خدا وہاں تمہیں رزق دے رہا ہے وہ خدا تمہیں کہیں اور بھی رزق دے سکتا ہے. یہ کھوپڑی میں نہیں آتی ہے. یہ لگتا ہے کہ بس یہاں پہ ہوں گے تو خدا دے گا، ورنہ یہاں سے نکلے تو مارے گئے. اب اس سے کوئی پوچھے تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب تمہارا وہ ویزا ہے، تم اس کو رب سمجھ رہے ہو. تم نے دینے والا ہاتھ دیکھا ہے لیکن پیچھے اس خدا کو نہیں دیکھا جس نے یہ ہاتھ خلق کیے ہے. نہیں دیکھا تم. ہم سب ایسے ہی ہیں. اب کو پوچھے مجھ سے رب کون ہے، میں کہوں گا اللہ. اور 50 میں نے بت اپنے دل میں بنا کے بٹھائے ہوئے ہوں گے جو میرے رب بنے ہوئے ہیں. اسے کھرچیں، عقائد پہ غور کریں. ہم لوگ کس کو رب سمجھ رہے ہیں؟ آیا خدا پہ اعتماد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مثلا جیسے ہی میں کسی مشکل میں پڑھوں گا، مثال کے طور پر میری سمجھ میں آئے گا میں فلاں کو جاننے والا ہوں نا، اسے کال کروں گا، تو میں نے اپنا محافظ کسے سمجھا ہے؟ زبان سے تو سب کہتے ہیں اللہ حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ، لیکن حافظ کس کو سمجھا تھا؟ حافظ اس بندے کو سمجھا تھا جس کو مشکل میں کانٹیکٹ کروں گا. یہ ہماری ویکنیسز ہیں. یہ جو ہماری غلطیاں ہیں یہ ہمارے سینوں میں پڑی ہیں، ہمارے وجود میں رکھی ہوئی ہیں. جب ہم کسی کریٹیکل کنڈیشن میں پھنسیں گے حضرت ہور کی طرح اور اس بدبخت عمر سعد کی طرح، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ اندر جو کچھ ہوا برا ہوا، پھر مارکا بہت خطرناک ہے. پھر معاملہ خطرناک. روٹین تو چل جائے گا لیکن روٹین سے ہٹے. یہ جو آپ نے سنا ہے کہ مرتے دم انسان نعوذ باللہ تعالیٰ اگر فلاں دنیا میں گناہ کرتا رہتا ہو تو مرتے دم کافر ہو جاتا ہے. کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ اندر والا انسان باہر آتا ہے، وہ کفر دکھاتا ہے. ایک واقعہ میں ذہن میں آتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج بھی بہت وقت ہو گیا، مکارم اخلاق کے جملے آج تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد انشاءاللہ. محمد آل محمد عجل فرج. جہاں تک مجھے آتا ہے آیت اللہ العظمیٰ مارشی نجفی کہ ان کا واقعہ تھا، کتابوں کے عاشق تھے وہ. آپ نے دیکھا ان کی لائبریری قم کے اندر بہت بڑی لائبریری، عظیم الشان، کتابوں کے عاشق تھے. اور کچھ کتابوں کو اتنا پسند کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ ان کو لائبریری کو ڈونیٹ نہیں کیا تھا، اپنے سرہانے رکھا ہوا تھا.
کہتے تھے یہ کتابیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اب ہم لوگ تو ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اس کا مطلب کیا ہے. ہمارا کوئی بچہ اگر ایسا ہوا نا تو زیادہ زیادہ آئی فون پکڑے گا وہ میرا خیال میں. ایک بچہ نیو یارک میں آیا میرے پاس, بہت اچھا بچہ, اگر سن رہا ہے تو برا نہ مانے. وہ میرے پاس آیا کہنے کا مولانا دیکھیں آپ برا نہیں مانیے گا, مجھے آپ سے صرف ایک بات پوچھنی ہے, اور برا نہیں مانیے گا, میں خدا کو مانتا ہوں, جنت مانتا ہوں, مجھے جنت میں آئی پیڈ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم لوگ تو یہ بن گئے, ہماری جنریشن یہ بن گئی. آیت اللہ عثمان رشید نجفی کتابوں کے عاشق تھے, کتاب اپنے سرانے رکھتے تھے. فوت ہونے سے کچھ دن پہلے لائبریری کے انچارج کو بلایا, کہا یہ کتابیں لے جاؤ. اس نے کہا صاحب ساری زندگی سرانے رکھی ہیں, اب تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ جانے والے ہیں, تو تھوڑے دن اور رہنے دیں, کوئی بات نہیں بعد میں لے جاؤں گا. کہنے کہ نہیں ابھی لے کے جاؤ اسے. کہ نہیں کیوں؟ کہنے کہ نہیں اس سے مجھے خطرہ ہے, اسے لے جاؤ یہاں سے. کہا کیوں؟ اس موقع پر اس ٹائپ کا واقعہ شیئر ہوا, شاید انہوں نے سنایا, کسی نے اس واقعے کو دیکھ کے لکھا تھا. کہا ایک آدمی مر رہا تھا, سب لوگ جمع ہو گئے اس کی اطراف میں, اس کے پاس کچھ پیسہ جائیداد وغیرہ بھی تھی. تو مرتے وقت لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی تم مر رہے ہو, کلمہ پڑھو, شہادت دو, گواہی دو اللہ کی, نبی کی, امام کی. وہ کہنے لگتا تھا اشہد ان لا, وہ نہیں پڑھنا, وہ نہیں پڑھنا. لوگ رشتہ دار کہنے ہیں کہ آپ کو بیوقوف آدمی کیا ہو گیا, اس کو سر پھرا سٹیا گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. اب اس کو پکڑ رہے ہیں, کندھے سے ہلا رہے ہیں, بھائی خدا کا واسطہ بے عزتی ہو جائے گی, کلمہ تو پڑھ لے. اب وہ جیسے کہنا اشہد ان لا الہ, پھر رک جاتا تھا, پھر ایک جگہ پہ دیکھتا تھا, پھر اس سے کہتا تھا مت پڑھ مت پڑھ, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلی, سکرات موت رک گئے. سکرات موت وہ موت کے لمحات رک گئے, آنکھ کھلی. جیسی آنکھ کھلی کہنے کا وہ صندوق کھولو فوراً. لوگوں نے کہا مرنے والا ہے تو, کہنے کا نہیں صندوق کھولو فوراً, کھولو, اس میں کاغذ ہے, پھاڑ دو اسے فوراً, اس کو جلاؤ. کہا یہ ہے کیا؟ کہا جائیداد کا کاغذ ہے. انہوں نے کہا ہمیں دے دو. کہنے کا نہیں جلاؤ اس کو, ختم کرو, جلا دو فوراً. لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا کیا؟ کہنے کا نہیں میں پاگل نہیں ہوا ہوں, میں جب کلمہ پڑھنے لگتا تھا نا ایک شیطان وہاں کھڑا ہوتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کلمہ پڑھا تو میں یہ پھاڑ دوں گا, دیکھ تیرے بچوں کی جائیداد ہے. اور میں رک جاتا تھا, اس سے کہتا تھا پھاڑو نہیں, میرے بچوں کے کام آئے گا, یہ بدبخت مجھے کافر کر دے گی جائیداد, اس کو پھاڑ دو فوراً. انسان کے دل میں جو اٹیچمنٹس ہوتے ہیں نا, یہ مرتے وقت مرنے بھی نہیں دیتے ڈھنگ سے, بہت ٹف ہے. یہ جو مرنے سے پہلے اس کو شیطان کہہ رہا ہے کہ تو مر گیا تو میں تیری جائیداد پھاڑ دوں گا, جلا دوں گا, تیرے بچوں کے کام نہیں آئے گا, یہ بار بار کہہ رہا ہے مت پھاڑ مت پھاڑ, کلمہ نہیں پڑھ رہا. یہ توحید ہے. توحید ہوتی تو یہ ہوتا. البتہ اس بندے میں کوئی خوبی ہوگی, خدا نے اس کو سیکنڈ چانس دے دیا. آدمی ہوشیار تھا, اس نے کہا ویسے اس سے پہلے کہ یہ بدبخت شیطان پھر آئے دوبارہ پھاڑنے کی دھمکی دے, اس کو جلاؤ, ختم کرو معاملے کو. جلا دیا, پھر دوبارہ سکرات موت آئی. اب الحمدللہ کلمہ پڑھا سکون سے, ختم, جیت گیا. اس سے پہلے کہ ہم اس کنڈیشن میں آئیں اپنے اوپر کنٹرول کر لیں. دیکھیں ہماری اٹیچمنٹس کہاں پر ہیں. مجھے دعائے مکارم اخلاق کے چند جملے پڑھنے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ. وقت کے امام کے حضور, بالاخص مولا چوتھے امام کے حضور درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. امام نے فرمایا دعائے مکارم الاخلاق کے اندر, اے خدایا نبی اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. اس دعا کے اندر بار بار درود امام نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیے ہم لوگ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے ایک ترکیب ہے. جیسے میں تسبیح کے لیے بھی عرض کرتا ہوں, تسبیح کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آہستہ آہستہ پڑھو. اگر آپ نے یہ دیکھا ہے یہ اردو لکھی ہوئی ہے, چھٹ چھٹ پڑھنا شروع کر دیا ہے, اس سے کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور جو عربی پڑھ رہے ہیں اور وہ عربی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی, پھر تو صرف ثواب مل جائے گا بیٹھنے کا. اردو میں بھی آپ پڑھیں گے نا, دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے تیزی سے پڑھتا ہوں, کیا ملے گا.
اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے، میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت، میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک ایک جملے کو پڑھو، تھوڑا سا غور کرو۔ یہ کہ امام نے کوئی چیز پہلے کہی ہے تو کوئی وجہ ہے، کوئی چیز بعد میں کہی ہے تو کوئی وجہ ہے۔ امام فرمایا اے خدایا میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے۔ کیوں؟ جتنا ایمان ناقص ہوگا اتنا ہی میرے کمالات ختم ہوں گے۔ جتنا ایمان ناقص ہوگا شیطان میرے اوپر زیادہ قابض ہوگا۔ کیوں؟ دنیا میں صرف دو طاقتیں ہیں، ایک رحمان ہے، دوسرا شیطان ہے۔ اس لیے امام خمینی کہتے تھے امریکہ شیطان بزرگ ہے۔ کیوں؟ یہ خدا کے راستے پہ تو نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی طاقت کس کے راستے پر؟ شیطان کے راستے پر۔ یا یہ ہے یا وہ، تین نہیں ہے یہاں پر۔ کوئی کہے وہ تیسرا نیوٹرل ہے، اللہ کے نظام میں نیوٹرل کہاں ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں۔ فرمایا خدایا میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے۔ اس کا مطلب ہے پہلے ایمان بتایا پھر یقین کا۔ اس کا مطلب ہے یقین کا ایک کردار ہے، اگر یقین نہ ہو تو وہ ایمان نہیں ملے گا۔ پھر اس کا مطلب فرمایا اس کے بعد اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت، تیسرے مرحلے میں نیت ہے، چوتھے مرحلے میں میرے اعمال کو خالص ترین، میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک پہنچا دے۔ چار لیول امام نے قرار دے دیے، عمل، نیت، یقین، ایمان، چار لیول بن گئے۔ اب میں چاروں لیول میں ڈھونڈوں میں کہاں ہوں، میرا یقین کہاں ہے؟ جتنا میرا یقین ہوگا اتنا میرا ایمان ہوگا۔ نیت دیکھو میری نیت کہاں ہے، میرا عمل کہاں ہے، یہ سب چیزیں قرار پائیں۔ اس کے بعد امام نے چاروں کو بیان کرنے کے بعد جس کے اوپر اگلا جملہ فرمایا وہ نیت ہے۔ اس کا مطلب ہے سٹارٹنگ پوائنٹ نیت ہے، اس کا مطلب ہے تربیت کا سٹارٹنگ پوائنٹ نیت ہے۔ فرمایا خدا بندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص اور بے ریا، اس کا مطلب ہے نیت کے سامنے جو چیلنج ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ریاکاری کا ہے۔ انسان کی نیت میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ خدا کے لیے نہیں کرتا، کسی اور کے لیے کرتا۔ یہ دعا اس طرح سکھاتی ہے۔ ایک ایک جملے پہ رکیں، وقت انتہائی کم ہے۔ فرمایا خدا بندہ اپنے لطف سے میری نیت، اپنے لطف سے کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا یہ میں کوشش بھی کروں گا تو نہیں ہو پائے گا جب تک تو اپنا لطف میرے لیے شامل حال نہ فرما۔ اس لیے کبھی کبھی میں عرض کرتا ہوں کہ امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہم لوگوں کی محنتوں سے نہیں ہوگا کہ انسان ایک سوچے میں 2 گھنٹے جم میں جاؤں گا میری باڈی بن جائے گی، وہ تو صحیح ہے بن جائے گی، لیکن تم اگر 5 گھنٹے بھی نیت پہ محنت کرو اور خدا کا لطف شامل حال نہیں ہوا، نیت صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے لیے علیحدہ سے مانگنا پڑے گا۔ خداوندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بیریا، اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار، اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ خرابیوں کی اصلاح کر دے پھر سب صحیح ہوگا۔ اب امام کے صرف اس ایک پیراگراف سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی۔ سب سے پہلے میں کہاں سے شروع کروں؟ زیادہ عبادتوں سے شروع کروں یا خرابیوں کو کم کرنے سے شروع کروں؟ خرابیوں کو کم کرنے سے۔ لیکن جملے ایسے ہمیں سکھاتے ہیں۔ امام نے فرمایا خرابیوں کو کم کرو، تم عبادتیں بڑھائے چلے جاؤ، واجبات تو انجام دینے، بعض مستحبات بہت ضروری ہیں وہ بھی انجام دینے، لیکن صبح کو نماز شب اور نماز فجر میں 1 گھنٹہ لگاؤں اور فجر سے ظہر تک 5 جھوٹ بولوں، کس سے پہلے لڑوں؟ پہلے اس جھوٹ سے لڑو، اس کو صحیح کرو۔ کیوں؟ یہ جب تک جھوٹ چل رہا ہے نا نماز شب ویسے ہی نہیں ملے گی۔ ایک روایت میں مجھے یاد آتا ہے فرمایا کہ جھوٹے انسان سے خدا نماز شب چھین لیتا ہے۔ خرابیوں کی اصلاح، امام نے فرمایا خرابیوں کی اصلاح کرو، اس سے نیت پہ بھی فرق پڑے گا
اس سے یقین پہ فرق پڑے گا. بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو بعد میں عرض کروں گا. درود فرمایا امام نے اور فرمایا مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے. ان مصروفیتوں سے بے نیاز کر دو جو عبادت میں مانے ہیں. انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. خرابیوں کی اصلاح کرے، نیت اور یقین بہتر ہو جائے گا. نیت یقین بہتر ہوا تو 4 کا جو سلسلہ تھا، عمل، نیت، یقین، ایمان صحیح ہو جائے گا. شروع کہاں سے کرے؟ خرابیوں کی اصلاح. اچھا اب خرابی کو پکڑے گا کون؟ کیوں؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا مجتہد ہوں، ہر آدمی کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا مجاہد ہوں، ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ساری غلطیاں دوسروں نے کی ہیں. خرابی کہاں سے پکڑے گا؟ اگر کوئی پاکیزہ ہوا اس بندے خدا کی طرح تو خدا اس کو خواب میں دکھا دے گا کہ دیکھ بیٹا تو کربلا کی بس میں بیٹھنے کے قابل نہیں بنا ہے ابھی. اگر کوئی اس لائق نہیں ہوا نعوذ باللہ تعالی تو سکرات موت سکھائی دیں گی، بتائی دیں گی. موت تک انتظار کرنا بہت رسکی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی کہے کہ میں 10 منزلہ عمارت سے چھلانگ مار رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ایک دفعہ ایک آدمی نے 10 منزلہ سے چھلانگ ماری تھی، بچ گیا تھا. اور بھائی ایک بچا ہے، باقی سارے مرے ہیں. ایک آدمی موت کے منہ سے بھی سالم واپس آ گیا، خدا نے اس کو چانس دیا. باقی کہاں گئے؟ باقی واپس نہیں آئے. موت کا انتظار کرنا حماقت ہے، ابھی سے ہی کرنا پڑے گا. کہ خدا نے جو فرش عذاب بچھوایا ہے اس کی مصلحت ایک یہی ہے، ہم گناہ گاروں کو موقع دیا کہ دیکھو یہ واقعہ کربلا دیکھو، اس میں تمہیں حور ملیں گے، اس میں تمہیں حبیب ابن مظاہر ملیں گے، اس میں تمہیں زہیر بن قین بجالی ملیں گے، اس میں تمہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ملیں گے. ان کی قربانیوں کو دیکھو، انہوں نے کوئی پاکیزگیاں دکھائی ہیں تو قربانیاں دی ہیں. خدا اگر لاکھوں کو کربلا سے دور کر سکتا تھا اور ساتھ دینے والے 72 کچھ لوگ تھے، تو ان 72 میں سے کوئی کم کیوں نہیں کیا خدا نے؟ کیوں؟ ان 72 نے اپنی ایلیجبلٹی کو ثابت کیا تھا کہ ہم اس کے اہل ہیں. خدا نے لاکھوں کم کر دیے، انہیں کم نہیں ہونے دیا. یہ وہ خوش نصیب تھے جو قابل تھے. ہم لوگوں کو بھی اصل میں کام یہی ہے، اپنی قابلیت کو اس درجے پہ پہنچا دیں کہ جب فرزند حسین تشریف لائیں تو خدا ہمیں موقع نصیب کر دے، اس قافلے سے ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. اس کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں نے پوری زندگیاں قربان کی، اہل بیت کی خدمت کی ہے، اس انتظار میں وقت گزارا ہے، اپنے آپ کو سنوارا ہے، بنایا ہے، خرابیاں ختم کی ہیں کہ اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہوئی تو خدا ہمارا خون حسین کے خون پہ کیسے بہنے دے گا. پاکیزگیوں کو بڑھایا. اور حق یہ ہے کہ سید الشہداء کے وجود مقدس میں اتنے اٹریکشن تھے، اتنی جاذبیت تھی کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین کو پہچانے اور ان کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا کہ جو لوگ شب عاشور جمع ہوئے ان میں سے کوئی ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا، سب لوگ بیٹھے رہے. اور وہ کیوں بیٹھے رہے؟ ان سب کو ایک بات پتہ تھی کہ ہم تو عام آدمی ہیں، حسین کے ساتھ علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے ساتھ قاسم بیٹھے ہوئے ہیں.
امام حسین کے ساتھ حضرت ابو الفضل بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب ان مقدس ہستیوں کو دیکھتے تھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہی آتا تھا کہ اب باتیں جنت کی نہیں ہو رہی ہیں، اب باتیں کچھ اور ہیں۔ لہذا جب امام حسین نے کہا کہ تمہیں جنتوں میں میں لے کے جاؤں گا، چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں گیا، تب بیٹھے رہے۔ آپ نے اور میں نے ان جملوں کو بہت سنا ہے، کبھی کوشش کریں کسی مقتل میں کتاب میں جا کے اسے پڑھیں کہ جب امام حسین نے چراغ دوبارہ جلایا تو اصحاب نے کیا کیا جملے کہے، ان کے ذہنوں میں کیا تھا۔ تو مثلا آپ کو وہ مشہور قول ملے گا جو کسی نے فرمایا وہاں پر، کہا اے حسین اگر ہم یہ میدان چھوڑ کر چلے بھی گئے تو محشر میں آنا آپ کی ماں کے سامنے ہے، انہیں کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ آپ ہم سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر یہاں سے چلے بھی گئے تو کل میدان حشر ہوگا، اس میدان حشر میں آپ کی والدہ ماجدہ تشریف فرما ہوں گی اور حسب روایات امام حسین کا کرتا لے کر آئیں گی، اور خداوند متعال سے پوچھیں گی کہ اے خدایا بأی ذنب قتلت، یہ کس جرم میں مارا گیا؟ جب بھی یہ جملہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر بأی ذنب قتلت، کربلا کا واقعہ سوچیں، فوراً ذہن علی اصغر پہ جاتا ہے، فوراً ذہن علی اصغر پہ جاتا ہے۔ جنگ لڑنا مردوں کا کام تھا، شجاعت، بہادری، شمشیر زنی، مقابلہ، جہاد، لیکن دنیا کے کسی بھی قوم سے پوچھو کہ کیا 6 مہینے کے بچے ذبح ہونے چاہیے؟ دنیا کی کسی بھی قوم سے پوچھ لیا جائے، تم دشمنوں پہ پانی بند کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر سید الشہداء ننھے علی اصغر کو لے کر ہاتھوں پہ بلند کرے اور کہے کہ پانی کو اس کو دے دو، اس کو پانی دینے سے ہماری طاقت نہیں بڑھے گی، اب بھی پانی نہیں ہے، اب کس جرم میں؟ اور نہ صرف پانی نہ ملا بلکہ ہرملا کا تیر ستم چلا۔ ایسو ننھے علی اصغر کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ کب گردن کٹی، اس مظلوم کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، لیکن کس کو پتہ چلا ہوگا؟ وہ امام جس کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ یہ ہرملا اتنا لعین تھا، اس کو پتہ تھا اگر میں نے تیر حسین پہ چلایا تو حسین شہید ہوں گے، اس کو پتہ تھا اگر تیر علی اصغر پہ چلے گا حسین 10 دفعہ شہید ہوں گے۔ اور امام حسین کون ہے؟ امام حسین صرف باپ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں بچہ ذبح ہوا ہے، یہ امام ہے جو 6 مہینے کے بچے کے خشک گلے کی خشکی بھی جانتا ہے۔ جب یہ بچہ امام حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا ہوگا تو امام نے علی اصغر کے وجود کی رگوں کو بھی برداشت کیا ہوگا۔ کبھی شاعر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مچھلی پانی سے باہر گر جائے تو کچھ دیر ہلتی ہے، اور جب ہلنے کی طاقت نہ رہے تو ہونٹوں کو ہلاتی ہے۔ علی اصغر کے تو شاید ہونٹ بھی نہیں ہل رہے تھے۔ امام حسین ایک طرف اپنی پیاس، ایک طرف علی اصغر کی پیاس، پھر علی اصغر کو تیر لگا، پھر علی اصغر کا جسم آخری دفعہ ہلا، یہ سب امام حسین نے سن لیا، یہ امام حسین نے احساس کر لیا، اس کا غم بھی سہ لیا۔ بس ایک آخری جملہ، اب ماں کے سامنے ذبح ہوا بچہ آیا ہے، اب جو ماں نے پیٹنا شروع کیا یہ بھی حسین نے سمجھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ خدایا جنہوں نے سید الشہداء ان کی اولاد طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا وارث امام حسین کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔